ابھی میں نے حضرت سے سنا ہے کہ پہلے علماء پر اعتراض ہوتا ہے، مدارس پر اعتراض ہوتا ہے، پھر وہ آگے ترقی کرتا ہے نالائکی میں، اللہ والوں پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ اگر اپنی اس نے اصلاح نہ کرائی، توبہ نہ کرائی، علماء سے اگر نہ جڑا، تو پھر آگے اس کا اسٹیج آئے گا کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اعتراض کریں گے، امام بخاری پر بھی اعتراض ہوگا ان کا، کیونکہ اعتراض کا مادہ آ گیا نا، برتن گندا ہے نا، اب اس میں اب منرل واٹر بھی ڈالیں گے تو گندا ہی ہو جائے گا نا، حتیٰ کہ زمزم ڈالیں گے تو بھی وہ اس کا ذرات وغیرہ سب اس کے اندر آ جائیں گے، شربت ڈالیں گے، وہ جوس ڈالیں گے، مطلب برتن گندا ہو گیا، اب ہر چیز گندی ہونے لگے گی۔ پھر اس کے بعد اگر انسان توبہ نہ کرے، علماء سے جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہے پوچھے نہیں، تو اس کا اعتراض نعوذ باللہ پر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بس ایمان ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کیا، پھر تو اللہ پر بھی اعتراض کر دے گا۔ اسی طرح شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں۔ یہ جو شیطان نے اگر مرگر کی تو مارا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ایک ذرہ برابر بھی شائبہ تک نہیں دیکھا نافرمانی کا۔ یہ عصیان نہیں تھا، نسیان تھا۔ اس نے بدماش نے بات ہی ایسی کی کہ آپ جو اس درخت سے کھا لیں گے تو ہمیشہ یہاں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا رہے گا، اور جو بھی بات۔ تو اس وقت اللہ کی محبت میں ایک نشہ آ گیا تھا، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جہاں میں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، بچپن سے ہی ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑے ہو کر نبوت ملی پھر، نہ بچپن سے ہی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کی، اب ان کا فرض بنتا تھا اعلانیہ کہ توبہ کریں وہ، لیکن شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، قرآن پاک تک پہنچ گئے۔ یہ جو قرآن پاک میں یہ لکھا ہے نا، ارے جاہل تجھے کیا معلوم کیا لکھا ہے بھائی، یہ تفسیر کرنا آسان ہے کیا؟ یہ انسائکلوپیڈیا سے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اب یہ قسمت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا، دبئی میں ہم گھر میں تھے، تو وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد غریر، اس کے نائب امام قاری صاحب اور مؤذن صاحب تشریف لائے، ان کے ساتھ ایک دو آدمی اور تھے۔ انہوں نے تو آپ کہا، لیکن میں تو اپنے منہ سے آپ نہیں کہوں گا، کہ ہم تم سے اجازت لینے آئے ہیں، انڈیا کے دونوں تینوں حضرات، اور تمہارے ایک مرید کا ہم پرچہ کاٹنے جا رہے ہیں، پولیس میں FIR کٹوانے جا رہے ہیں۔ اس کا ذہن سے یہ نکل جائے گا یہ پاکستان اور انڈیا نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی وجہ کیا ہے؟ کہ مسجد کے باہر سڑک پر میرے مرید نے، تعلق والے نے انہیں مکے مارے اور ٹکریں ماری۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے بھائی؟ کہ وجہ یہ کہ ہم بیٹھے تھے، وہ بحث کی بات، تو پاکستان کے کوئی سیاستدان ہیں، اس کی محبت میں آ کر اس نے ہمیں ٹکریں ماری اور مکے مارے اور گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا ہمارے حضرت نے ہمیں یہ سکھائی ہے تعلیمات، دنیا ہنسے گی، اور یہاں پر ہندو کتنے ہیں، عیسائی کتنے ہیں، سب ہنسیں گے، غلطی تو ہے۔ آپ دعا کریں کہ وہ صاحب رات کے بیان میں آ جائے، عشاء کے بعد والے میں، تب تک ایک رات سے صبر کر لو، باقی آپ کی مرضی ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کو، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو بھول جاؤ آپ۔ بیان شروع ہوا عشاء کے بعد، اور میں منظر کبھی نہیں بھولتا، منظر میں نے بیان کیا سیاست وغیرہ پر کہ ہمارا ان سے کیا واسطہ، ان چیزوں سے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ داڑھی اور آپ داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹخنا کھلا ہوا ہے، نماز پڑھتے ہو، اور ایک اللہ والے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں داخل ہو، تم نے سیاستدان کی محبت میں آ کر ایک عالم کو، حافظ کو، قاری کو ٹکریں ماری ہیں، مکے ماری ہیں، تم نے اپنی بدبختی پر تلوار ماری ہے، اپنے بخت پر، اور بدبختی کی طرف گئے ہو۔ جس سیاستدان کے لیے تم نے اللہ کے پیارے کو، اور جو ہمارے علماء کا اکرام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں، دل چاہتا ہے وہ کیسٹ تلاش کر کے پھر سنو۔ کیونکہ میرے خیال میں آخر میں آوازیں ٹیپ ہوئی تھیں، مجھے یاد نہیں ہے، میرے خیال میں میں نے کہا جس سیاستدان کے لیے تو نے ایک امام صاحب جس کے پیچھے تو اتنے برسوں سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے تو نے ہاتھ اٹھایا ہے اور گریبان پکڑا، ٹکریں ماری ہے، اس سیاستدان کو تیرا پتہ ہے کہ تو اس کی محبت میں اتنا پاگل ہو گیا ہے؟
اللہ کی محبت میں کچھ کیا؟ ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا، اور اللہ کی محبت میں ہم روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ سب ہوتا ہے۔ یہ جو اتنا ظلم کیا تم نے کسی پر، بیان ختم ہو گیا، تفصیل ہے ذرا، بیان ختم ہو گیا، لوگ مل رہے تھے، اتنی بڑی ایسی 15-20 مسجدیں اس میں آ جائیں، اتنی بڑی مسجد ہے وہ، تو آواز بھی تو گونجتی ہے نا، اور بالکل اسی طرح 2 منزلیں اسی طرح ہیں، بالکل اسی طرح، لیکن بہت بڑی مسجد ہے۔ میں نے جب یہ دیکھا تھا وہاں مسجد غریر میں، تو میرے دل میں آیا تھا کہ اللہ مسجد عطا فرمائے تو ایسا ہی کریں گے۔ پھر دل میں ہنسی آتی تھی کہ کہاں مسجد کہاں خانقاہ، یہ تو اعمال کون سے ہیں جو مسجد اور یہ چیزوں کا انتظام ہو۔ بہرحال جو مسجد کے اندر چیخ و پکار ہوئی ہے نا اس آدمی کی جو مجھ سے بیعت، اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، اٹھ کر اس کے پیر پکڑ لیے مولانا کے، گلے لگا لیا، مولانا بھی رو رہے ہیں، عجیب منظر تھا، دوسرے لوگ بھی رو رہے ہیں، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، آپ ہمارے امام ہو۔ اور وہ کون؟ راجپوت۔ راجپوت کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ راج پوت، راج کے بیٹے، سلطنتوں کے بیٹے، ہندوستان میں ہے یہ راجپوت، ہجرت کر کے یہاں آئے، اللہ والے بھی ہیں راجپوت میں، لیکن جھکنا ان کا، اور مسجد میں اتنے زیادہ لوگ، وہ میں منظر نہیں بھول سکتا۔ تو اسی طرح آج بھی جو اللہ کی شان میں گستاخی، دین کے احکامات میں گستاخی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی، اور چمچے قرآن پاک سے نکال کر لا رہے ہیں۔ ان سے پوچھو تو قرآن پاک تو پڑھ کر بتا، تو اب مانے کہ تجھے قرآن پاک پڑھ کے بتا دے تو پتا چلے، ہم کو نہیں، قاری صاحب کو پڑھ کے بتا دیں، لیکن جرت بڑھ گئی نا، حالانکہ آسان ہے، معافی مانگ لے آدمی، اور عزت بڑھ جاتی ہے، یہ بھی یقین رکھنا، اللہ اور عزت بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن جن کے چمچے بن کر اور ان کی طرف سے تعویلات دے رہے ہیں، یہ قیامت کے دن چھٹکارا نہیں کرائیں گے، بات تو دب جائے گی 4-5 دن کے بعد، لیکن اللہ کا عذاب شروع ہو چکا، اللہ کا عذاب شروع ہو چکا ہے۔ بس یہ ہے کہ ڈھیل ہے، ہمیں بھی ڈھیل ہے، آپ کو بھی ڈھیل، سب کو ڈھیل ہے، تاکہ ہم توبہ کر لیں۔ لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہاتھی کو جتنا ستانا ہے ستا لیں، ہاتھی کے بچے کو مت ستانا۔ اور واقعہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا زمانہ ہے جب ہاتھی واتی منع نہیں ہوتے تھے، وہ ایک قافلہ جا رہا تھا، تو کچھ نوجوانوں نے کہا کہ ہاتھی کا بچہ ہے، اسے کباب کھائیں گے ہم، منع کیا کہ ہاتھی کو، کہ بچے کو چھیڑو، ہاتھی کو جتنا چھیڑنا ہے چھیڑ دو۔ انہوں نے کباب کھا لیے، اور پھر جب ہوش آیا تو پڑاؤ والوں سے کہا کہ آپ ہمیں بیچ میں جگہ دیں، آپ چاروں طرف آپ لوگ سو جائیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ ہاتھی آیا، جو بچے کا خون دیکھا تو جناب درختوں کو ٹکریں سونڈ میں ڈال کر اکھاڑ دیے، اور سونگتے سونگتے پڑاؤ میں آیا اور ایک ایک کو چیر پاڑ کے برابر کر دیا سونڈ میں ڈال کر۔ تو اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخیاں اور اکڑ اور بت پرستی، آتش پرستی، پتہ نہیں وجود کا انکار نہ کرنا، لیکن جس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ستایا۔ دیکھو قرآن پاک میں سود والے کا اللہ سے اللہ نے جنگ ہے، اور حدیث قدسی میں اللہ کا اعلان جنگ ہے جو اللہ کے ولی کو ستاتا ہے۔ غیبتیں، بہتان، ستانا، اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایک ایک صحابی کیا ہے، ان کو ستانا، وہ تو چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہے نا، جب ایک عام مسلمان کے پاس جامع صغیر کی روایت ہے کہ وہاں اعمال پہنچتے ہیں، ان کا دل مت دکھاؤ اپنے آبا و اجداد کا جو اوپر ہے، جامع صغیر کی روایت، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی میں روحانی بابا کو، روحانی خاندان کو دیکھ لو، ہمارے بابا روحانی سب کچھ، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر سلسلے کے سب بزرگان دین وہاں ہیں آسمان پر۔ تو جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رپورٹ ملے گی تو وہ جو ستائے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی، پھر اللہ انہیں چھوڑے گا تھوڑی۔ ہر گناہ کی معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن یہ مکھن بازی اور چمچہ گیری
یہ بس کیا عرض کریں، اللہ حفاظت فرمائے اپنی رحمت سے. بس ہمارا کام ہے کہ ہم زبان بند رکھیں. یہ چیزیں ہماری سمجھ کی ہے ہی نہیں. کہاں قرآن پاک میں مولوی فرحان کہہ رہے تھے ابا جس آیت کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کے بعد کا کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے کیا کیا فرمایا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں رب رسے تو مت کھسے، سمجھ رہے ہیں نا، یہاں اللہ جب ناراض ہوتے ہیں نا عقل چھین لیتے ہیں، پھر وہ اللہ اس کو پاگل بھی کر دیتے ہیں اور پیشاب پخانہ چاٹتا رہتا ہے. اللہ مجھ سمیت ہر مومن کی حفاظت فرمائے. ایسے آسان تھوڑی ہے کہ جو بولنا ہے بول دیا، اتنا آسان راستہ ہے معافی کا کہ پوچھو مت. لیکن رب رسے تو مت کسے والی بات ہے. اللہ رحم فرمائے. دماغ جب خراب ہوتا ہے تو پھر انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بڑے بڑے فرعون گئے، بڑے بڑے شداد گئے، بڑے بڑے پتہ نہیں کیا کیا چلے گئے. سکندر بھی گیا، دارا بھی گیا. پھر آج کل کے دور کے چند برس پہلے جس نے بچیوں کو شہید کیا اسلام آباد میں، جس نے عہد کیا کہ ہم مدارس بند کر کے دکھائیں گے، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا خالد عبید صاحب دامت برکاتہم، بتایا کہ اجلاس تھا بڑے بڑے افسران کا. ابا وہاں گئے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب یہ ویل چیئر چلا رہے تھے، مولانا عبید اللہ خالد صاحب بڑی بڑی باتیں جو ہے کہ مدارس یہ کر دیں گے، زور سے مکہ مارا اور نام لے کر فرمایا کہ تجھ سے پہلے تھا اس نے بھی یہی کہا تھا لیکن وہ چلا گیا. اس سے پہلے یہ تھا وہ بھی چلا گیا، اس سے پہلے وہ تھا وہ بھی چلا گیا، تو بھی چلا جائے گا. بہت بڑے پاورفل آدمی سے فرمایا تو بھی چلا جائے گا. یہ اسلام کے قلعے ہیں، سب چلے جائیں گے. یہ اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، دین کو کوئی نہیں مٹا سکتا، مدارس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. پھر فرمایا چلو اٹھو اب ان سے گلیوں میں بات ہوگی. وہ گھبرا گیا، گئے حضرت 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 مولانا مولانا. کیسا یہ ہمت تھی اور کیسا زور سے مکہ مار کر کہا. آج اس کا حشر کیا ہے اس شخص کا؟ آپ کو کیا معلوم کس ملک میں اس کا حشر کیا ہے؟ عذاب کی زندگی ہے، نہ موت آ رہی ہے نہ زندگی مل رہی ہے، دوزخ والا عذاب. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے فرعون چلے گئے. علماء شہید ہوئے، ٹھیک ہے، وہ ان کی شہادت اور آسمان پر مزے کر رہے ہیں، لیکن کچھ ہوا نہیں، نہ کچھ ہوگا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی تو برا کہنے والے گئے نا. کیا آپ کو معلوم فضائل ایمان، فضائل ایمان جمعے میں یاد دلانا. فضائل ایمان حضرت مفتی محمد نعیم صاحب کی کتاب، کئی سو برس پہلے کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، وہ حج کر کے پھر مدینہ شریف میں آتے تھے، جالی مبارک پر صلاۃ و اسلام پیش کر قصیدہ بردہ پڑھتے تھے. پھر حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما وہاں کے سلام پیش کیا اور محبت میں اشعار پڑھے. باہر تشریف لائے. باہر جب آئے تو ایک آدمی نے کہا آپ میری دعوت قبول کریں گے؟ حضرت تو گھبرا گئے وہ اللہ والے، لیکن کہا چلو اللہ توکل چلتے ہیں. جب گھر میں داخل ہوئے تو دو حبشیوں نے پکڑ لیا اور اس آدمی نے زبان کاٹ دی. کہ لے زبان، بڑا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت میں بولتا ہے، چل. روتے 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 آنکھ لگ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہیں غمگین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین کھڑے ہیں. وہ اللہ والے روتے ہوئے کہتے ہیں اشارے کر کے ان کی محبت میں یہ میرا حال ہوا ہے. کتاب کا حوالہ بھی دے دیا ہے، قصے کہانی کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زبان لے کر ان کے منہ میں رکھ دی اللہ والے کے. صبح آنکھ کھلی، زبان موجود. حدیث پاک کہ کرامت حق ہے، اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بات ہی اور ہے. یہاں کہاں کرامت بیچ میں آئے گی. دوسرے سال پھر حج پر گئے، صلاۃ و سلام پیش کیا، قصیدہ بردہ پڑھا. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سلام پیش کیا، اشعار پڑھے محبت میں. باہر نکلے ایک نوجوان کھڑا تھا، آپ میری دعوت قبول کریں گے؟ وہ حضرت اللہ والے گھبرا گئے. بھائی چلو اللہ توکل. قریب پہنچے تو وہی گھر تھا. اب تو حالت خراب ہو گئی.
کہ اب تو پہنچ گئے، اب کیا کریں گے؟ اندر گھر میں داخل ہوئے، اس نوجوان نے ان کی اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی کہ حضرت وہ برابر میں کمرہ ہے وہاں آپ آئیں گے؟ اب ڈر گئے کہ اب کیا، پہلے تو کھانا کھلائے بغیر زبان کاٹ ڈالی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس کمرے میں گئے تو ایک بندر بندھا ہوا تھا کہ حضرت یہ میرا والد ہے جس نے صحابہ آپ کے زبان کاٹی تھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کے جرم میں، اللہ نے اسی دن انہیں بندر بنا دیا۔ اور لکھا ہے اس واقعے کے بعد، اور آپ نے بھی سنی ہوگی حدیث پاک کہ آخری قرب قیامت میں چہرے مسخ ہوں گے، اللہ بچائیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شان میں گستاخی کہاں ہوئی؟ اس میں تو صرف محبت کے اشعار پڑھنے پہ زبان کاٹی ہے، اتنا بغض اللہ نے انتقام لیا، بندر بنا دیا اللہ نے اسے۔ ہم نے تماشا لگا رکھا ہے، اور اللہ کے بندے اگر کسی بزرگ سے مناسبت نہیں، کسی مفتی صاحب سے مناسبت نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن غیبتیں تو مت کروں، انہیں برا بھلا تو مت کہوں۔ ایک اور حدیث قدسی ہے کہ جو اللہ کے ولی کو ستاتا ہے، مفہوم، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا اس پر غصہ آتا ہے جیسے شیر کو اپنے بچے کے لیے غصہ آتا ہے۔ بس اللہ، ہم کسی کو بددعا بھی ہمارے حضرت نے نہیں دیتے تھے، یہ ضرور کہ اللہ ہدایت عطا فرما، اور بڑے کی وجہ سے پھر تو وہ جو دبے ہوئے رہتے ہیں نا وہ ابل جاتے ہیں، پھر اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں کیا کیا حالات ہوتے ہیں۔ پھر بڑے نے جب کہہ دیا تو دوسرے چمچے جو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں کیا کیا بولتے رہتے ہیں گستاخی، ان کو تو شیر ہو گئے وہ تو۔ جب بڑا اس طرح کرے گا، چھوٹا اس طرح کرے گا، اس کو کون گرفتار کرے گا؟ کہ بھائی بڑے کا ذہن یہی ہے تو ان کا بھی ذہن یہی بن گیا، اور تو شیر ہو جائیں گے وہ، اور اللہ ان کے شر کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے۔ اللہ تعالیٰ لعنت ہو ان کے شر پر، کہ یہ آپ لوگوں کو کیا معلوم کتنا بڑا مسئلہ ہونے والا ہے آگے چل کر۔ راستہ کھول دیا بدبختوں نے، لیکن اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ تو اللہ ہے۔ بہت بڑا جرم ہے ہمارے پاس، ظاہری بات ہے میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے کہ کیا جرم ہے۔ اتنا پتہ ہے کہ اپنے تباہی کا آغاز شروع کر دیا، لیکن اس کا نقصان، اللہ نقصان سے بچائے، لیکن بہت زبردست خطرہ کھڑا ہو گیا۔ ان کسی کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا، ان کے گھوڑوں کی رب نے قسم کھائی ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، تو باقی کیا باقی بچتا ہے؟ جس پیارے رب نے قرآن پاک میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ تصور تو کریں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کس طرح دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کر، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کھڑا ہوتا سب سے بہادر اس کا کہا جاتا، سب سے بڑا بہادر اس کو کہا جاتا۔ ہمیں تو ایک کانٹا بھی نہیں چبھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جسم کے کتنے ٹکڑے ہوئے، بہن نے پور سے پہچانا، انگلی کے پور سے نہیں پہچان سکی بہن، اتنے وار لگے۔ ہمیں کو تو اللہ کے راستے میں کانٹا بھی نہیں چبھا۔ ان سے پوچھو شیروں کی طرح تلواریں جنہوں نے کھائی، کس طرح دین کی حفاظت کی، کس طرح کوئلوں پر لیٹے، کس طرح ان پر پتھر کی سل رکھی گئی، کس طرح کوئلے بجھتے تھے جو جسم جلتا تھا۔ ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھے ہیں، جو بولنا ہے دشمنوں کے، یہود و نصارہ کے کہنے پر جو کہنا ہے کہنے، نعوذ باللہ۔